بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو اس بارے میں تھی کہ یہ جو روایت ذکر کی گئی تھی استصحاب کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی حجت ہے، تو یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ روایت آیا احکام کلیہ تکلیفیہ کو شامل ہوتی ہے یا نہیں؟ تو صاحب کتاب نے کہا تھا کہ ان احکام کلیہ کو شامل نہیں ہو سکے گی، اور اس پر انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے یا کچھ اشکالات کیے تھے۔ تو ان میں سے چوتھا اشکال، 3 اشکالات ہم پہلے پڑھ کے آئے اگلے سبق میں، تو رابعاً جو چوتھا اشکال ہے اس پر وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو احکام کلیہ تکلیفی ہوتے ہیں تو ان میں کہتے ہیں کہ ہمیں استصحاب کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس کچھ دوسرے قوانین اور اصول ہیں وہ جاری ہوں گے، استصحاب کا جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ اس طرح فرماتے ہیں کہ چوتھا اشکال یہ ہے کہ ان الاحکام الکلیۃ، یہ جو احکام کلی تکلیفی ہوتے ہیں، جس طرح وجوب ہو گیا، حرمت ہے، استحباب ہے، اس طرح کے جو احکامات ہیں، تو اما ان یکون فی دلیلہا عموم او اطلاق، کہتے ہیں جب احکام کلی ہوتے ہیں تو بالآخر ان احکام کلیہ کو ثابت کرنے کی جو دلیل ہوتی ہے، جو دلیل لفظی ہوتی ہے، کیونکہ جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں ان کی ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے، احکام بغیر دلیل کے تو نہیں ہوتے، بالآخر ان کی دلیل جو ہوتی ہے تو خود اس دلیل میں عموم ہوتا ہے یا اطلاق ہوتا ہے۔ جس طرح مثلا اقیم الصلاۃ کے بارے میں مثلا کہتے ہیں کہ یہ اس میں اطلاق ہے، یا مثلا اس طرح کے احل اللہ البیع، اس میں جو ہے وہ مثلا اطلاق ہے۔ تو بہرحال ان میں عموم ہوگا یا اطلاق ہوگا، تو فیؤخذ بہ عند شک، تو اگر ہمیں حالت شک اگر آ بھی جائے تو حالت شک میں ہمیں استصحاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اسی حکم کو جو ہے وہ اطلاق کے ذریعے یا عموم کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کہیں گے کہ بھئی پہلے اس دلیل کا جو اس حکم کی جو دلیل ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ جب دلیل اپنی جگہ پہ برقرار ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ حکم بھی برقرار ہے، شک کی صورت میں ہم اسی حکم کو لے لیں گے، لہذا استصحاب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عموم اور اطلاق نہیں ہے بلکہ او اجمال، ہمارے پاس اجمال ہے، یعنی اس دلیل میں جو ایک عنوان استعمال ہوا ہے وہ عنوان ہمارے لیے مجہول ہے، فیقتصر علی مورد الیقین، تو جو مورد یقین ہے اس پر ہی کیا کیا جائے گا، اکتفا کیا گیا۔ چونکہ جب اجمال ہوتا ہے تو اجمال میں جو قدر متیقن ہوتا ہے اسی کو ہی جو ہے وہ لیا جائے گا، باقی جس میں شک ہوتا ہے وَتَجْرِ الْبَرَاءَةُ فِي مَوْرِدِ الشَّكِّ، اور جو شک کا مورد ہوگا وہاں براءت جاری کر لیں گے، یعنی پھر بھی ہمیں استصحاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا اس احکام ان احکام کلیہ میں جو ہے او یکون لہ غایۃ او نہایۃ، یا ان کا ایک احکام کلیہ کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک ان کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر ہمیں شک ہوتا ہے وَشُكَّ فِي بُلُوغِهَا، اور شک یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدف یا وہ اس کی جو انتہا ہے وہ پہنچ چکی ہے یا نہیں،
تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ کہیں گے کہ بھئی تکلیف اور ذمہ داری ابھی ہمارے لیے ساقط نہیں ہوئی، کیونکہ وہ غایت اور نہایت جو ہے اس کی جب تک علم ہمیں نہیں ہوگا ہم پہلے والا حکم ہی جاری کر دیں گے. تو لہذا یہاں پر بھی شک کی صورت میں ہمیں استصحاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو فلا یسقط التکلیف ما لم یعلم ببلوغ غایت او نہایت. تو فرماتے ہیں جب تک وہ ہدف حاصل نہیں ہو سکتا یا وہ وقت جو اس کا پورا نہیں ہو جاتا تب تک اس کے بارے میں جب علم نہیں ہوگا تو اس وقت تک تکلیف ساقط نہیں ہوگی. جب تکلیف ساقط نہیں ہوگی تو پھر ہم وہی جو تکلیف ہے وہ جو ذمہ داری ہے اسی کو ہی ہم لے لیں گے، تو استصحاب کی پھر کوئی ضرورت نہیں. شک فی تحقق الغروب للصائم، مثلا ہمیں شک ہوا جاتا ہے کہ غروب جو ہے وہ روزے دار کے لیے ہوا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ غروب جو ہے وہ روزے دار کے لیے ایک انتہا ہے کہ بھئی روزے کا انتہائی جو ٹائم ہے وہ غروب ہے. اب غروب میں اگر ہمیں شک ہو تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ بھئی ابھی جب تک ہمیں اس غروب کے بارے میں یقین نہیں ہو جاتا تب تک اس کو روزہ رکھنا چاہیے. تو لہذا یہاں پر بھی جو ہے وہ تکلیف مشخص ہے، یہاں استصحاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اسی طریقے سے احکام کلیہ میں جو ہے او یکون التکلیف موسعا، احکام کلیہ میں یہاں جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کا ٹائم وسیع ہوتا ہے. جس طرح مثلا نماز ہے، نماز ظہر و عصر ہے، اب ظہر و عصر کا ٹائم جو ہے وہ وسیع ہے. تو اگر یہاں پر جب ٹائم وسیع ہو وشک فی مقدار الوقت، اور شک جو ہے وہ اس مقدار وقت میں کیا جائے کہ بھئی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم وسیع ہے لیکن وہ 2 گھنٹے ہیں یا 3 گھنٹے ہیں، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ شک جو ہے وہ شک فی المقتضی ہو جائے گا، جس طرح یہ نیچے بھی اشارہ فرماتے ہیں اور خود صاحب کتاب فرما کے آئے تھے کہ شک فی المقتضی میں جو ہے وہ استصحاب جاری نہیں ہوگا. تو لہذا احکام تکلیفیہ میں یا تو ہمیں استصحاب کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر پڑے بھی صحیح تو وہ شک فی المقتضی ہے، لہذا اس صورت میں بھی جو ہے وہ استصحاب جو ہے وہ کام کا نہیں ہے. البتہ یہ صاحب کتاب کا نظریہ ہے کہ او یکون التکلیف موسعا، تکلیف جو ہے وہ وقت وسیع ہے جس کو واجب موسع کہا جاتا ہے. وشک فی مقدار الوقت، اور شک جو ہے وہ وقت کی مقدار میں ہے، جس طرح خود فرماتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے تردد بین القصیر والطویل، یعنی ایک یہ ہے کہ بھئی اس کا وقت جو ہے وہ کم ہے یا لمبا ہے، زیادہ ہے. مثلا جس طرح خود مثال دیتے ہیں کہ شک فی وقت العشاءین، مثلا جو 2 وقت عشاءین کی نماز یعنی مغرب اور عشاء جو ہے، اب ہمیں اس کے وقت کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ اس مغرب اور عشاء کا ٹائم جو ہے وہ آدھی رات تک ہے، انہو الی نصف اللیل، یعنی آدھی رات تک ہے، او الی الفجر، یا فجر کے وقت تک ہے. تو یہاں یہ جو شک ہو رہا ہے یہ شک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شک کے مقتضی میں ہے. تو لہذا فرماتے ہیں فَهُوَ لَيْسَ مِن مَوَارِدِ الْاِسْتِصْحَابِ، تو یہ وہ مورد نہیں ہے جہاں استصحاب حجت ہوتا ہو، کیونکہ لِأَنَّ الشَّكَّ فِيهِ فِي الْمُقْتَضِي. تو لہذا یہ شک جو ہے وہ اصل اس میں ہے کہ اس وقت میں ابھی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے، یعنی خود اس وقت میں یعنی مقتضی میں شک ہو رہا ہے. یہاں پر یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی معنی ہے یا نہیں، بلکہ یہاں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وقت کی گنجائش میں ہمیں شک ہو رہا ہے، اور جب وقت کی گنجائش میں شک ہو تو یہ شک فی المقتضی ہو جاتا ہے. اور شک فی المقتضی جو ہے وہ صاحب کتاب کے نزدیک اگر استصحاب اس طرح ہو تو وہ استصحاب حجت نہیں ہے.
اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں او یکون للتکلیف مانع یسقط عند حصولہ، یعنی یہاں تو تکلیف واجب مؤثر ہوگی، تو اس صورت میں اگر شک ہوگا تو یہ شک فی المقتضی ہے۔ یہاں تکلیف جو ہے مثلا جو ذمہ داری ہے اس کے لیے ممکن ہے ایک معنی ہم تصور کریں، تو جب یہ معنی حاصل ہوگا تو تکلیف ساقط ہو جاتی ہے، یعنی او یکون للتکلیف مانع یسقط عند حصولہ، کیونکہ معنی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب آ جاتا ہے تو تکلیف کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر شک کس طرح ہوگا؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا شُكَّ فِي حُصُولِ الْمَانِعِ، اب اگر ہمیں شک ہو چکے استصحاب میں ضروری ہے کہ حالت ثانیہ جو ہے وہ حالت شکیہ ہو، تو اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ بھئی ایک ذمہ داری ہے جس کے لیے مانع ہو سکتا ہے جو اس تکلیف کے لیے جو ہے وہ سقوط کا موجب بنتا ہے، تو اب حالت شک اس طرح ہے کہ فَإِذَا شُكَّ فِي حُصُولِ الْمَانِعِ، اب ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ آیا مانع کوئی آ گیا ہے یا نہیں۔ جس طرح مثلا یہ مثال دیتے ہیں روزے دار کی، اب روزہ رکھنا انسان کے لیے واجب ہے، لیکن اس روزے رکھنے سے جو مانع ہے وہ مریض ہونا ہے، کیونکہ جب انسان مریض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے مرض کی وجہ سے، یہ لہذا مرض اور مریض ہونا مانع ہے۔ اب انسان کے لیے شک ہے کہ میں مریض ہوا ہوں یا نہیں، تو کہتے ہیں اگر شک ہو حصول مانع میں، مریض ہونے میں، تو فدلیل التکلیف لم یسقط بعد، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جب شک ہے حصول مانع میں تو تکلیف کہتے ہیں یا جو ذمہ داری ہے وہ اپنی جگہ پہ ساقط نہیں ہوگی اس کے لیے، اس لیے کہ یہ معنی کا علم اگر ہو انسان کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو حالت شکیہ ہے کہتے ہیں کہ حالت شکیہ اگر حصول معنی میں ہو تو پھر استصحاب کی یہاں پر پھر بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ تکلیف اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، اس لیے کہ جو اس تکلیف کی دلیل ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ فدلیل التکلیف لم یسقط بعد، کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگی، جس طرح مثلا شک جو ہے انسان مثل شک فی حصول مرض للصائم، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ استصحاب یہاں نہیں جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے، یعنی اصلا خلاصہ اس کا یوں ہی بن جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ یا تو تکلیف مقتضی میں ہوتی ہے تکالیف، یا اگر شک جو ہے وہ معنی میں ہو پھر بھی ہم جو ہے وہ استصحاب جاری نہیں کریں گے، کیونکہ دلیل اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے۔ جس طرح اشارہ فرماتے ہیں یہاں پر وَالْحَاصِلُ نَحْنُ فِي غَالِبِ الْمَوَارِدِ مُوَافِقُونَ لَهُمْ فِي بَقَاءِ التَّكْلِيفِ، یعنی خلاصہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے بزرگواران کی طرح جو اصولیین ہیں ان کے ساتھ متفق ہے کہ اکثر طور پر جو ہے وہ تکلیف باقی رہتی ہے، یعنی یہ جو احکام تکلیفیہ ہیں اگر اس میں حالت شک آتی ہے تو پھر بھی تکلیف اپنی جگہ پر برقرار ہے، جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تکلیف برقرار، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف کے باقی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آیا استصحاب کی وجہ سے باقی ہے یا خود اس تکلیف کی جو دلیل ہے وہ اس کی وجہ سے وہ تکلیف برقرار ہے یا وہ ذمہ داری برقرار ہے؟ تو لہذا کہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح دوسرے علماء کہتے ہیں کہ احکام تکلیفیہ میں جو انسان پر جو تکلیف یا جو ذمہ داری باقی ہے لیکن لا بعنوان الاستصحاب، یہ استصحاب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے ہم کہ استصحاب کی وجہ سے تکلیف برقرار ہے کہ ہم پھر یہ کہیں کہ استصحاب یہاں پر حجت ہے، بل لأن الدلیل الاول باق علی حالہ،
بلکہ اس تکلیف کی جو دلیل ہوتی ہے یا اس احکامات کے جو ادلہ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں، یعنی ادلہ کے برقرار ہونے کی وجہ سے تکلیف برقرار ہے، نہ کہ اس استصحاب کی وجہ سے. یعنی بل لأن الدلیل اول باقٍ علی حالہ والتکلیف ثابت بذلک الدلیل، اور جو اس دلیل اول کی ذریعے جو تکلیف یا جو حکم ہمارے لیے ثابت ہے، لم تکن حجۃ علی زوالہ، اس کے زائل ہونے پر دلیل بھی نہیں ہے. کیونکہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو دلیل اول ہوتی ہے اس کے ختم ہونے پر ایک دوسری دلیل ہوتی ہے، پھر تو ہم کہیں گے بھئی دلیل اول ختم ہو گئی، پھر ہم کہیں گے استصحاب کی ہمیں محتاجی ہو. لیکن خود کہتے ہیں کہ یہ جو تکلیف جو کہ ثابت ہے اس دلیل کے ذریعے، لم تکن حجۃ علی زوالہ، اس دلیل کے ختم ہونے پر بھی ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ جو دلیل اول تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. تو اگر ہمیں شک بھی ہوتا ہے کہ بھئی شاید دلیل اول ختم ہو گئی ہو، تو پھر بھی جو ہے یہ شک درست نہیں ہے، کیونکہ دلیل اول تب ختم ہوگی جب ہمارے پاس حجت ہو کہ بھئی یہ دلیل اول اب ختم ہو چکی ہے. تو لہذا فالشک الحاصل فی زوالہ، اگر ہمیں شک ہوتا ہے کہ شاید دلیل اول جو ہے اس پر کوئی دوسری دلیل آ گئی ہو اور وہ ختم ہو گئی ہو، اب ہم استصحاب کا سہارا لیں، تو کہتے ہیں شک فی غیر محلہ، یہ شک درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دلیل کا زوال تب ہوتا ہے جب کوئی دوسری حجت اس پر قائم ہو. صرف شک کی ذریعے سے ہم اس دلیل کو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اب ختم ہو گئی ہے. لہذا اس کو کہیں گے یہ شک درست نہیں ہے. مثال دیتے ہیں اس کی، مثلا القر المتغیر بالنجاسہ، قر ایک مخصوص پانی کو کہتے ہیں، ایک معین مقدار ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ قر جو ایک معین مقدار تک پانی ہوتا ہے اس میں، وہ تب نجس ہوتا ہے جب وہ متغیر ہو، یعنی اس کا رنگ، بو، ذائقہ وغیرہ تبدیل ہو چکا ہو. تو کہتے ہیں وہ قر والا پانی جو نجاست کی وجہ سے متغیر ہو جاتا ہے، یعنی جو وہ نجس ہو جاتا ہے. دلیل ہے ہمارے پاس اس پر. اب فلو زال تغیرہ من نفسہ، اگر وہ خود بخود اس کا تغیر ختم ہو جائے، یعنی مثلا پانی پڑا رہا، کچھ دنوں کے بعد پانی ٹھیک ہوگا خود بخود، تو کہتے ہیں ہم پھر بھی کہیں گے نحکم بنجاستہ، پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ ابھی تک نجس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بھئی قر کا پانی اگر نجس ہو تو اس سے دوسرا پانی ملایا جائے گا تو وہ پھر پاک ہوتا ہے. لہذا جو خود بخود تبدیل ہو جائے تو کہتے ہیں ہم اس کو کہیں گے کہ یہ نجس ہے. اب نجس ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لا للاستصحاب، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی پہلے نجس تھا اب بھی نجس ہے، استصحاب کی وجہ سے نہیں. کما بنا علیہ بعضهم، جس طرح بعض نے یہ کہا ہے کہ بھئی پہلے نجس تھا اور اب خود بخود تبدیل ہو گیا تو آیا پھر نجس ہے یا نہیں، تو استصحاب جاری کریں گے. صاحب کہتے ہیں نا، یہاں ہم استصحاب جاری نہیں کریں گے، بل اطلاق دلیل لفظی، بلکہ ہم کہیں گے کہ وہ دلیل لفظی جو یہ کہتی تھی کہ بھئی قر کا پانی متغیر ہو تو نجس ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا اطلاق اس کو بھی شامل ہوتا ہے. کیونکہ اس دلیل سے فقط وہ صورت خارج ہے جو پانی ملایا جائے اس سے دوسرا، لیکن خود بخود اگر جو ہے وہ درست متغیر ہونا ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، تو پھر بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور دلیل لفظی کا اطلاق اس صورت کو بھی شامل ہوتا ہے کہ یہ نجس ہے. کہ دلیل لفظی جو کہ دلالت کرتی ہے کہ علی ان القر ینجس اذا تغیر ہے، کیونکہ دلیل یہ کہتی تھی کہ بھئی جب متغیر ہو قر کا پانی تو نجس ہو جاتا ہے. فلا نحکم بطہارتہ، اب ہم اس کو طہارت کا حکم نہیں لگائیں گے الا اذا ثبت ان زوال التغیر بنفسه من المطہرات، مگر یہ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو خود بخود پانی کا تغیر ختم ہو جاتا ہے اور درست ہو جاتا ہے وہ من المطہرات سے اگر شمار کریں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر یہ دلیل لفظی جو یہ کہتی تھی کہ
کور کا پانی نجس ہی ہو جاتا ہے متغیر ہونے سے، یہ مطلق ہے اور خود بخود درست ہونے والی صورت کو بھی شامل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اسی بحث کا اور ادامہ ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔